السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس میں ایک قبر ہے اور باقی لوگ وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی کوئی باطل تعویل کچھ بھی پیش کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 3 حدیثیں۔ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول جس کام کو کی اجازت دیں وہ ہم کریں، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اب ہم پیش کرتے ہیں دوسری حدیث۔ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ بت ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کہیں یہ کام ہم تو نہیں کر رہے ہم نے کسی بزرگ کا بنا لیا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری حدیث کی۔ اس میں یہ جامعہ ترمذی سے ہے۔ اس امت میں بھی یہی خرابی ہوگی، یعنی کہ جو پچھلی امتوں میں خرابیاں تھیں وہی خرابی ہم میں بھی پیدا ہو جائے گی، ہم مسلمانوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گزشتہ امت کی پوری پیروی کرو گے، یعنی کہ انہوں نے بھی اگر کوئی فضول کام کیا نا وہ بھی تم کرو گے۔ تو یہ پکچر واضح طور پر چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے کی قوموں نے بھی یہی کام کیا تھا، الگ الگ باطل عقیدے انہوں نے گھڑ لیے، اور پھر اس کی جو ہے ایک الگ الفاظوں کے ساتھ کہ یہ تعظیماً سجدہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں سجدے کرنے کو تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی باطل تعویل پیش کر دیں نہیں چل پائے گی آپ کی بات۔ آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ کی عوام بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سنائیں گے۔ اسی لیے آپ قرآن و حدیث کو بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو وہاں تک جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ ہدایت پہ آ جائے گا اگر اس نے سن لیا، اس نے دیکھا، اس نے پڑھا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ جو آپ کو چھوڑ دے گا وہ آپ کی نظر میں گمراہ، مگر وہ عقیدہ توحید پر آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔